تو ہم نے کلاسیفائی کیا اسم کو. تو اس میں سب سے پہلے کلاسیفیکیشن جینڈر کے اعتبار سے کیا ہم نے, جس میں اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا, دونوں میں سے دو ہی حالت میں ہو سکتا ہے, دو میں سے کسی ایک میں ہوگا. یا تو اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. مذکر مؤنث کی پہچان میں نے بتا دیا تھا کہ گولتا اگر دکھا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ مؤنث ہے, اور گولتا نہیں دکھا تو یہ مذکر ہو سکتا ہے. مطلب یہ اس طریقے سے یہ مطلب پورے اسم کا 100% کلاسیفیکیشن ایسا نہیں ہوگا. کچھ ایکسیپشن کو ہمیشہ تیار رہنا ماننے کے لیے کہ یہاں پہ گولتا کے ساتھ مؤنث ہے تو ایک آدھ مذکر نکلے گا اس میں, گولتا والا ایک دو, ٹھیک ہے. اور ویسے مذکر میں آپ دیکھیں گے گولتا نہیں ہے, لیکن ایسی حالت میں کوئی نہ کوئی مؤنث نکلیں گا بغیر گولتا کے, جیسے شمسن یہ مؤنث ہو جائے گا. تو اس طریقے سے کچھ ایکسیپشن بھی ہم رہیں گے. اور پھر ہم نے تقسیم کیا حالت کے اعتبار سے, جس میں 3 حالتیں رفع نصب جر. اسم یا تو رفع میں ہوگا یا نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا. ان تینوں حالت میں کسی ایک حالت میں ہو سکتا ہے, ان میں چوتھی حالت میں پاسبل نہیں ہے. 3 ہی حالتیں ہیں, اسم یا 3 میں سے کسی ایک میں ہی ہو سکتا. اگر اسم رفع میں ہوگا تو اس کو مرفوع کہیں گے, اگر اسم نصب میں ہے تو اس کو منصوب کہیں گے, اور اگر جر کی حالت میں ہے تو مجرور کہیں گے. پھر ہم نے تقسیم کیا, اس کے بعد کلاسیفائی کیا عدد کے اعتبار سے, یعنی تعداد کے اعتبار سے, کاؤنٹ کے حساب سے. تو اس میں 3 کلاسیفیکیشن بنتے ہیں. یا تو اسم سنگولر ہوگا مطلب واحد ہوگا, یا ڈویل ہوگا, ڈویل مطلب تثنیہ, اور یا جمع ہوگا, جمع مطلب 2 سے زیادہ, 1 2 2 سے زیادہ. تو کوئی بھی اسم اگر آپ دیکھیں گے عربی زبان کا, یا تو وہ واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع کا صیغہ ہوگا اس کا. تو اگر واحد میں ہوا اسم تو اس کی پہچان جو سامنے دکھ رہی ہے آپ کو کہ اس میں آخر میں 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر کی علامت دکھنے ملیں گی. 2 پیش 2 زبر 2 زیر. آپ دیکھو تثنیہ اور جمع کے اندر کہیں بھی 2 پیش 2 زبر 2 زیر نہیں دکھیں گے آپ کو. تو واحد کی پہچان میں ہے کہ اسم کے آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر آپ کو دیکھنے ملیں گے. لیکن اس میں بھی ایکسیپشن آپ کو لے کے چلنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں آپ کو ایک آدھ ایکسیپشن دکھے گا جہاں پہ جمع کے صیغے میں آپ کو تنوین دکھ سکتی ہے نا. ایک آدھ ایکسیپشن کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. رول جو ہے میجورٹی پہ رکھتا ہے, 100% پہ ایسا آپشن نہیں رہے اپنے پاس, یعنی کہ ایک رول بنا لیا اور 100% سب اسی پہ بیٹھیں گے, ایسا نہیں ہوتا. میجورٹی بیٹھ جاتی ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو واحد کا پہچان یہ ہے. تثنیہ کی پہچان میں آپ دیکھو گے یہاں پہ جو ناؤن تھا وہ ایز اٹ از ہوگا, میم سین لام میم, وہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے الف نون کا اضافہ ہوگا اس کے اندر. یہ الف نون سے پہچان میں آتا ہے کہ یہ تثنیہ ہے. اور آواز سے اگر دیکھیں گے تو آنی کی آواز آئیں گی, آنی کی آواز, ٹھیک ہے, تثنیہ میں. اور جمع کے صیغے میں دیکھیں گے تو اس میں واو اور نون کا اضافہ ہوگا. میم سین لام میم تو ویسی ہے, اس کے بعد واو اور نون کا اضافہ اس میں. اس کی آواز میں اگر دیکھیں گے تو اونا کی آواز آئیں گی, اونا, مسلمونا, صادقونا, جالسونا, کاتبونا, ایسے اونا کی آواز دیکھنے ملیں گی آپ کو. تو سن کر بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اور مسلمانے, صادقان, آواز کے اعتبار سے بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ تثنیہ ہے. اور مسلمن, صادقن, ایسا اگر آواز آتی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ واحد کا صیغہ ہے. بس تھوڑا سا اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمن کو اگر کسی نے مسلمن کو مون کر دیا, تھوڑا سا مون کو آخر میں کھینچ لیا تو وہ مسلمون یہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. واحد سے جمع کا صیغہ ہو جائے گا. تو اس لیے تھوڑا سا عربی سینسیٹیو ہے, تو ہم کو جیسا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے. مسلم میم 2 پیش من ہوتا ہے, مون نہیں ہوتا. اگر مون کر کے پڑھ لیں گے تو مسلمون یہ بن جائے گا وہ. اس کے بعد ہم نے یہ جو تقسیم تھی واحد تثنیہ جمع کی, یہ تھی مذکر کی اور مرفوع کی حالت میں. مرفوع مطلب سب کے اوپر رفع کی حالت ہے. یہ جتنے بھی اسم دکھ رہے ہیں آپ کو سامنے سارے جو ہے رفع کی حالت میں ہیں, اور سارے کے سارے مذکر ہیں, اس میں ایک بھی مؤنث نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے رفع کے سارے اسم لیے رفع کی حالت میں, اور سارے مؤنث ہیں, ایک سارے فیمیل ہیں, اس میں ایک بھی میل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھو گے واحد کے اسم صیغے میں یہاں پہ گول تا آپ کو دکھنے ملے گا ہر ایک میں. مسلمتن, صادقتن, جالستن, کاتبتن, مؤمنتن, صائمتن, سب میں گولتا ہے. اور 2 پیش بھی ہے. 2 پیش مطلب مرفوع کی علامت ہے, ٹھیک ہے. اس میں تثنیہ کا جو صیغہ ہے اس کے اندر آواز میں آنی کی تو آواز ہے, لیکن اس میں ساتھ میں تا بھی آ جائے گا, تانے ہو جائے گا وہ. دیکھو یہاں پہ مسلمانے تھا مذکر میں, مسلمانے, یہاں پہ یہ جو تا ہے یہ اب تا کھل گیا. پہلے تا گول تا تھا, اب یہ گول تا نہیں رہا, یہ تا اوپن ہو گیا. اوپر والا تا جو تا ہے مربوطہ ہوتا ہے, مربوطہ مطلب یہ
کلوزڈ اور یہ تا مبسوطہ یعنی اوپن ہو گیا، یہ کلوز سے اوپن ہو گیا. میم کے بعد گولتا تھا، گولتا اب جو ہے گول نہیں رہا، وہ اوپن ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے لگا دیا آنے. ٹھیک ہے، ویسے یہاں پہ گولتا تھا، یہ گولتا اوپن ہو گیا. اس کے بعد آنے جو یہاں بھی تھا، مذکر میں بھی آنے کیے ہیں. آنے مطلب جس میں آنے کی آواز آ گئی، الف نون دکھ گیا، سمجھ لینا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی ڈیول کا. یہاں پہ بھی جو ہے مسلمتن گولتا، یہ جو گولتا ہے یہ تا تانیث مطلب اس کو مونس کی پہچان ہے یہ. اور بعد میں الف نون جو ہے یہ تثنیہ کا پہچان ہے، علامت تثنیہ. تثنیہ مطلب ڈیول کی علامت پہچان. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنس زیادہ ہے. یہاں پہ جیسے اس کو اپن نے یہاں پہ گولتا، یہاں پہ گولتا اوپن ہو گیا تو یہاں یہ صیغہ خود بخود بن گیا، بس ہم نے تا لگایا تھا یہاں پہ. لیکن اس میں چینجز بہت زیادہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر مسلمون یہ مذکر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. اور یہ جو ہے مونس کا جمع کا صیغہ. اس کے اندر اگر دیکھیں گے آپ تو یہاں پہ مسلماتن، اس میں میم سین لام میم ہے نا، میم سین لام میم، یہاں تک تو مسلم یہ مذکر کا ہے. اس کے بعد یہ گولتا کی جگہ پر یہاں پہ تائے مبسوطہ آ گیا اور یہاں پہ ایک الف آ گیا. الف اور تا یہ اس کا اضافہ ہے. تو اس کا پڑھنے کا جو آواز رہے گا مسلماتن صادقاتن جالساتن کاتباتن مؤمناتن. آواز میں آت اگر آ گیا نا، آتن یا روک کے پوز کریں گے تو آت، تو سمجھ لینا جمع مؤنث کا صیغہ ہے. اور یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے. اس میں سے جتنے آپ دیکھ رہے صیغے سارے کے سارے رفع کی حالت میں ہیں. یہ پہچان ہے رفع کی. ہم میرے خیال سے کلاس 1 کلاس 2 سے گوشت دو پیش یہ پڑھتے آ رہے ہیں. رفع اس ٹائم سے پڑھ رہے. نام رفع میں بتانا شروع کیا ہوں آپ کو، شاید آپ سے 3-4 کلاس پہلے سے بتانا شروع کیا، تو آج 4 کلاس سے 5 کلاس ہوتے آ رہی ہے جس میں میں بتا رہا ہوں کہ یہ رفع کی حالت ہے. ہم بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ آج ہم نے بول دیا رفع اور کل نہیں بولیں گے. اور ہم کلاس میں آگے تک جو ہے رفع نصب جر چلتے رہیں گا. اس میں آج اگر پہچان نہیں بنی آپ کے ذہن میں تو آنے والے وقت میں بن جائیں گی انشاءاللہ. وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے سن کر یاد بھی ہو جاتی بہت ساری چیزیں. تو مسلم یہ جو ہے نا رفع کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ گولتا آپ کو دکھنے کے بعد اس کے اوپر 2 پیش ہوگا. ٹھیک ہے، 2 پیش جو ہے جس کو تنوین کہتے ہیں، یا پھر اس کو دمتین، اس کو 2 پیش کو دمتین بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے مرفوع کی پہچان ہے. مرفوع ہونے کی پہچان یہ ہے کہ یہاں پہ 2 پیش ہر ایک میں دکھ رہا. دیکھو ٹھیک ہے، ہر ایک میں 2 پیش ہے. یہ مرفوع ہونے کی پہچان ہے واحد میں. اور تثنیہ میں اگر دیکھیں گے تو آنے کی آواز آئیں گی، آنے کی آن. ٹھیک ہے، کیا ہے مسلمتان صادقتان جالستان. ٹھیک ہے، جنتان. قرآن میں سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہاں بھی ہے دیکھو. تو اس طریقے سے جو آنے کی آواز ہے نا یہ سمجھ لینا 2 کی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہاں بھی 2 جنتیں ہیں. تو یہ جو ہے آواز آن کی آواز 2 کی لیے آتی ہے. قرآن میں بھی کئی جگہ آپ کو دیکھنے ملے گا یہ. پھر اس کے بعد جمع کا صیغہ جو ہے مسلمات، یہ آواز اس میں دیکھنے ملیں گی. اس میں آت کی آواز ہے، آت. جیسے ایک میرے خیال سے 20 پارے کے یا 21 پارے کے شروع پہلے پیج میں ہے وہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ مذکر مؤنث کا صیغہ ہے. میں شاید اس میں سے کچھ لے بھی لیا ہوئے. ان المسلمین، اب یہ مسلمون ہے، وہ مسلمین ہے. خیر اپن پڑھیں گے بھی آگے وہ بھی آ جائے گا. جو اب یہاں پہ لکھا ہے وہ قرآن میں ہے مسلمین ہے یا مونا ہے، تو جو قرآن میں ہے وہ بھی ابھی اگلے اس میں آنے والا ہے. تو میں نے 2 تقسیم بتا دی آپ کو. ایک مذکر مرفوع کے حساب سے تقسیم کیا ہوں، پھر مؤنث مرفوع کے حساب سے. اس کے بعد ہم دیکھیں مذکر منصوب. مذکر منصوب میں مذکر کے سارے صیغے ہیں لیکن یہاں پہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے پہلے مرفوع پڑھے تھے رفع کی حالت میں 2 پیش تھے. یہاں پہ آپ دیکھو گے اب 2 پیش نہیں، اب 2 زبر ہے. تو 2 زبر جو ہے یہ پہچان کس کی ہے؟ یہ منصوب حالت کی پہچان ہے. منصوب حالت کی پہچان ہے. اگر اسم جو ہے 2 زبر دکھ رہا ہے آپ کو اس کے اوپر، سمجھ لینا آپ نے کہ یہ منصوب حالت ہے. ٹھیک ہے، منصوب اگر سمجھ گئے آپ تو اب منصوب کہاں لگتا ہے وہاں ہم کو 2 زبر لگانا پڑے گا. یا پھر جہاں بھی 2 زبر دکھا ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ منصوب کی حالت میں ہے اور یہ سینٹنس میں کیا کر رہا ہے، کیا کس پوزیشن پہ اس کا کیا رول ہے، وہ ہم پہچان جائیں گے. ٹھیک ہے،
تو یہ سب سینٹنس میں کریکٹ ٹرانسلیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسم کی حالت پہچانے کہ وہ رفع میں ہے کہ نصب میں ہے کہ جر میں ہے. اگر ہم کو یہ علم نہیں ہوا کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے کہ جر میں ہے، تو ہم ٹرانسلیشن بہت غلط کر سکتے ہیں. مطلب جیسے زید نے حامد کو پانی پلایا، ایسا ہے نا، تو اگر الٹا بھی ہو سکتا، پھر حامد نے زید کو پانی پلایا، الٹا کر دیں گے ترجمہ، مطلب زید نے حامد کو، حامد نے زید کو، تو یہ ٹرانسلیشن ایک دم الٹا سیدھا ہو سکتا ہے. یہ تو میں عام مثال بولا، قرآن میں اگر کریں گے تو قرآن کے اندر تو بہت ہی زیادہ الٹا معنی نکل جائے گا. اگر رفع کی اگر ہم کو حالت ہی نہیں پتہ ہے تو ترجمے بہت زیادہ الٹے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط ہو سکتے ہیں. اس لیے حالت کا پتہ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اسٹریس دے رہا ہوں میں اس میں کہ منصوب حالت جو ہے اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر میں سنگولر میں، واحد کے اندر سنگولر میں 2 زبر آپ کو دیکھنے ملیں گا. ہر ناؤن کے آخر میں آپ کو 2 زبر دیکھنے ملیں گا، ٹھیک ہے. ساتھ میں ایک الف بھی ہے، اور 2 زبر کے ساتھ ایک الف آتا ہے. موسٹلی 99% کیسز میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف آپ کو دیکھنے ملے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تثنیہ کی جو حالت ہے یعنی ڈیول والی، جہاں پہ 2 کی معنی آتے ہیں، جیسے مسلمان 2 مسلم، ویسے مسلمین مطلب 2 مسلم مرد، ٹھیک ہے. اس کے آخر میں آواز دیکھو، یہاں پہ الف تھا، الف کی جگہ میں نے یا لگا دیا. اوپر میں آواز یہاں پہ الف تھا، اس الف کو ریپلیس کر دیا ہم نے کیسے، یا سے ریپلیس کر دیا، تو یہ مسلمین ہو گیا، ٹھیک ہے. ویسے صادقین، جالسین، کاتبین، مومنین، صائمین، یہ سب 2 کے معنی میں. صادقین 2 سچے مرد ہے، جالسین 2 بیٹھنے والے مرد ہے، کاتبین 2 لکھنے والے، مومنین ٹھیک ہے ایمان والے، صائمن روزہ رکھنے والے مرد 2، سب 2 کسی کے. اب یہ آیا مسلمین، ٹھیک ہے. اس میں اور اس میں دیکھو کیا فرق ہے. یہ رفع کی حالت میں جمع کا صیغہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے مسلمون، تو اس میں واو ہے یہاں پہ، اور واو کو ہم نے ریپلیس کیا، جیسے اوپر میں الف کو یا سے ریپلیس کیا ہم نے، رفع سے نصب میں آ رہے ہیں، تو تثنیہ میں الف کو یا سے ریپلیس کیا، تو ویسے واو کو بھی ہم نے یا سے ریپلیس کیا، تو دونوں کو یا سے بدلنا ہے. یہاں بھی الف کو یا سے بدلنا ہے، نون کے پہلے والے الف کو یا سے بدلنا ہے، نون کے پہلے والے واو کو یا سے بدلنا ہے. دیکھو اب یہ بدلے، یہاں بھی یا سے بدلے، ٹھیک ہے. تو وہ تھا مسلمون، میم پہ پیش تھا، میم کے اوپر پیش تھا، لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا. یہ مسلم میم یا پیش